السلام علیکم۔ ہمارا پہلا لیسن ہندوستانی سماج کا شروع تھا۔ اس کے شروع کے 2 سوالات ہم نے دیکھے تھے جو آبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں۔ خالی جگہ تھی، اس میں خط کشیدہ الفاظ درست کیجیے اور خانے میں سے الفاظ چن کے لکھیں۔ ابھی چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ فرق لکھیے۔ ابتدائی ویدک دور اور آخری ویدک دور میں خواتین کی حیثیت۔ ابتدائی ویدک دور میں خواتین کی حیثیت پہلے کالم میں، اور سیکنڈ کالم میں آخری ویدک دور میں خواتین کی حیثیت پڑھتی ہوں میں۔ فرسٹ ون ہے، ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو نسبتاً آخری ویدک دور کے بہتر درجہ حاصل تھا۔ ابتدائی ویدک دور میں خواتین کی کنڈیشن اچھی تھی، ان کو سوسائٹی میں حق حاصل تھے بہت سارے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ان کو تعلیم کا حق حاصل تھا، جبکہ آخری ویدک دور میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ ذات پات کا نظام آ گیا تھا اور مردوں کی اچارہ داری ہو گئی تھی، عورتوں کو کمتر سمجھا جانے لگا تھا، اور ساتھ ہی تعلیم کا حق بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو آخری ویدک دور میں خواتین کی سماجی حیثیت میں کمی واقع ہوئی۔ دوسرا، ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو تعلیم کا حق حاصل تھا۔ آخری ویدک دور میں ذات پات کے نظام اور برہمنوں کی اجارہ داری کے ساتھ ہی خواتین کا تعلیمی حق بھی ختم ہو گیا۔ 3، گروکل نظام میں داخلے کے لیے خواتین کو اپانیانا رسم پوری کرنی پڑتی تھی۔ ادھر 3 ہے، ذات پات کے نظام کے ساتھ اپانیانا کی رسم وواہ شادی میں بدل گئی۔ چوتھا ہے، اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کو سماج میں اونچا مقام حاصل تھا۔ ادھر چوتھا ہے، آخری ویدک دور میں شادی ہی ایسا سنسکار تھا جو معاشرے میں خواتین کی حیثیت کا تعین کرتا۔ 5واں ہے، ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو معاشرے کا کارآمد اور تخلیقی رکن سمجھا جاتا تھا، اور آخری ویدک دور میں خواتین کی حیثیت صرف گھریلو کاموں تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ 6واں ہے اور آخری، ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو سماجی تقریبوں میں شرکت کی اجازت حاصل تھی، جبکہ آخری ویدک دور میں سماجی تقریبات خواتین کے لیے ممنوع ہوتے ہوئے وہ صرف گھریلو کاموں تک ہی محدود ہو گئی تھیں۔ دوسرا فرق سوال ہے فرق کا۔ ہندوستانی معاشرے میں قدیم دور اور نوآبادیاتی دور میں تعلیم۔ قدیم دور میں کیا تعلیمی نظام تھا ہندوستانی معاشرے میں، اور نوآبادیاتی دور میں یعنی انگریزوں کے آنے کے بعد۔ نوآبادیاتی دور تو ویسے جب ڈچ اور پرتگال ہندوستان میں آئے اور تب سے ہی یہ شروع ہوا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ہندوستانی معاشرے میں قدیم دور میں تعلیم۔ ہڑپا تہذیب میں مہروں پر پائی جانے والی خطاطی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہڑپا تہذیب کے لوگ تعلیم یافتہ تھے، جو بہت قدیم زمانے میں بھی ان کے جو آثار قدیمہ سے چیزیں ملتی ہے، جو مہر وغیرہ ملتی ہیں ان کی، تو اس پہ خطاطی ہے، اس پہ الفاظ کندہ ہے، تو اس سے سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ ہندوستانی معاشرے میں نوآبادیاتی دور میں تعلیم۔ انگریزوں نے تعلیم کا ایسا نظام قائم کیا جس کا ہندوستانی معاشرے پر دور رس اثر ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ابتدائی ویدک دور میں ذخیرہ تعلیم مقدس ادب پر مبنی تھا، جس کی زبان سنسکرت تھی، جبکہ سنسکرت عوام کی زبان نہیں تھی۔ اس میں ہے نوآبادیاتی دور میں۔ دوسرا، ذریعہ تعلیم انگلش زبان بن چکی تھی، جو کہ تعلیم یافتہ عوام کی بول چال کی عام زبان ہو گئی تھی۔ تیسرا ہے، تعلیم کے شعبے ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ شتریہ کے لیے جنگ کے متعلق علوم و مہارتیں، ویشیہ کے لیے تجارت، شودرا زراعت اور جانوروں کا پالن سیکھتے، جبکہ برہمن مذہبی علوم سیکھا کرتے تھے۔ اس میں ہے تیسرا، اسکول اور کالجز کے دروازے بلا تفریق مذہب، ذات پات، رنگ و نسل سبھی کے لیے کھلے تھے۔ چوتھا ہے، تعلیم کا مقصد ذہانت کو نکھارنا اور کردار سازی تھا قدیم دور میں، جبکہ نوآبادیاتی دور میں اس تعلیم نے باشعور لوگوں کی ایک نئی جماعت تیار کی جو ہندوستانی اصل کے ساتھ مغربی اقدار و روایات کے علم بردار تھے، اور معاشرے میں قابل ذکر سدھار جیسے مساوات، حقیقت پسندی، سماجی انصاف اور جمہوریت پسندی کو عمل میں لایا۔ اب سوال نمبر 4 ہے ہمارا، درج ذیل نظریات کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ اس میں پہلا ہے ورنا۔
ورنہ جو ہندو ذات پات کا نظام ہے 4 ورنہ یہ لوگ مانتے ہیں، برہمن، شتریہ، ویشیہ اور شودرا۔ جو برہمن مذہبی علوم کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، شتریہ جنگجو ہوتے ہیں، اور ویشیہ تاجر، دکاندار، کسان ہوتے ہیں، اور شودرا جو نچلے درجے کا کام کرنے والے لوگ، عام طور پہ ان سے جانوروں کی لاش اٹھانے کا کام کروانا، گندگی صاف کروانا، یہ لوگ یہ کروایا کرتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں جواب ہمارا۔ ورنہ ویدک دور کے دوران ورنہ نظام لوگوں کے سماجی رتبے اور جماعت کا حوالہ تھا، جہاں پیشوں سے متعلق لچک اور بہاؤ تھا۔ پہلے بھی ورنہ نظام تھا ابتدائی ویدک دور میں بھی، لیکن جسٹ وہ ایک ان کا سماجی رتبہ تھا، یا ان کی وہ کون سی جماعت سے، کون سی ذات سے تعلق رکھتے، بس ایک اس کا نام تھا، لیکن ان کو پوری آزادی حاصل تھی کہ کوئی بھی ذات کے لوگ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے۔ لیکن یہ صرف ویدک دور کے اختتام تک ہی باقی رہا اور بعد میں سخت ذاتی نظام میں تبدیل ہو گیا، جو کہ پاکی اور آلودگی کے نظریے پر مبنی تھا۔ اور ان میں چھوت اور اچھوت کا تصور تھا۔ جو اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، طہارت بولتے ہیں، اور جو نچلی ذات کے ہوتے ہیں ان کو ناپاک یا آلودہ یہ لوگ تصور کرتے تھے۔ پاکی اور آلودگی کا یہ تصور روزمرہ کی چیزوں، کھانا پینا، لباس، پیشہ، عبادت، سماجی تعلقات، سفر، سبھی پر بہت اثر انداز تھا۔ ورنہ نظام 4 ورنہ پر مشتمل تھا۔ پہلا برہمن، مبلغ، استاد، دانشور تھے یہ۔ شتریہ دوسرا، یہ حکمراں اور جنگجو ہوا کرتے تھے۔ تیسرا ویشیہ، جو کہ تاجر، دکاندار اور کسانوں کے لیے مخصوص تھا۔ اور چوتھا شودرا، خدمت گار، نچلے درجے کا کام کرنے والے، کمین جانے جاتے تھے یہ لوگ۔ ابتدائی 3 ورنہ خود کو اعلیٰ ورنہ کہلاتے تھے۔ یہ دوجا بن گئے تھے کیونکہ یہ ابتدائی تقریب اپانیانا کے حقدار تھے۔ یہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ 2 بار پیدا ہوئے ہیں، اور کہ بس ان کو ہی وہ جو اپانیانا رسم تھی، ہم نے دیکھے تھے کہ گروکل میں داخلہ لینے کے لیے اپانیانا کی رسم پوری کرنی پڑتی، تو یہ لوگ ایسا مانتے تھے کہ اس پر صرف انہی کا حق ہے، اور شودرا لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا سوال نمبر 2 ہے سماجی قانون سازی۔ اس سے مراد اس کا سوال نمبر 2 سماجی قانون سازی۔ جواب ہے، اس سے مراد معاشرتی انصاف، معاشرتی بہبود، مطلوبہ معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہندو معاشرے کے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے منظور کردہ قوانین ہیں۔ دیکھیے، سماجی قانون سازی سوشل لیجسلیشن جو ہوتا ہے، ہندو سماج کے رسم و رواج سے عوام بہت پریشان ہو گئی تھی، بہت تنگ آ گئے تھے یہ لوگ، بہت، کیونکہ نچلی ذات کے لوگوں کو تو جینے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، اور بہت ساری تکلیف دہ رسمیں ان کے اندر تھی۔ ستی کی رسم ہو گئی، اور بچوں کی شادی ہو گئی، ہندو بیوہ ہو جاتی تو اسے دوبارہ شادی کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، ذات پات کے لوگوں کو اچھے پیشوں سے دور رکھا جاتا ہے، ایسی کافی ساری برائیاں تھیں۔ تو ان ساری چیزوں کے خلاف تعلیم یافتہ طبقے نے آواز اٹھائی، اور ہندوستان میں نئے قانون بنائے جو سماج کی فلاح و بہبود کے لیے اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے تھے۔ تو یہی سماجی قانون سازی تھی۔ معاشرے میں بڑھتے اصلاحی گروہ ہندوستانیوں کو سماجی برائیوں کے خلاف قانون منظور کروانے کے لیے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے قابل بنا سکے۔ واضح رہے کہ قوانین خود سے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو کوئی قانون بنا دینے سے معاشرہ تبدیل نہیں ہو جاتا، لیکن ساتھ میں یہ تو ہوتا ہے کہ قانون سے لوگوں کو ایک امید ملتی ہے، لیکن اس نے ان لوگوں کو امید فراہم کی جو ناانصافی، ظلم و جبر، استحصال اور زیادتی کے شکار تھے۔ ستی ممنوعہ قانون، بچوں کی شادی پر پابندی کا قانون، ہندو بیوہ کی دوبارہ شادی کا قانون، اسپیشل میرج ایکٹ، انڈین سلیوری ایکٹ کچھ اہم قانون ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے تصور کا نقشہ مکمل کیجیے، تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیکھتے تھے ہم 11ویں میں بھی، اس میں ہے آزاد ہندوستان میں حکومت کیسی ہے، اس کے پوائنٹس ہم کو دینا ہے۔ تو آپ سبھی کو یاد بھی ہوں گے، ہندوستان کے آئین کی تمہید میں ہم لوگ روزانہ پڑھتے بھی ہیں، خود مختار، سماجوادی، غیر مذہبی اور عوامی جمہوریہ، یہ اس کے 4 پوائنٹ ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر 5، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجہ کے ساتھ بتائیے۔
اس میں پہلا ہے نو آبادیاتی قانون کا ہندوستانی سماج پر گہرا اثر ہوا. جو نو آبادیاتی قانون بنے ہندوستانی سماج میں ہندوستان میں، تو واقعی میں اس کا ہندوستانی سماج پر بہت گہرا اثر ہوا اور بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوئے، سماج کو بہت فلاح کے کام بھی ہوئے. تو یہ صحیح ہے. دیکھتے ہیں وجہ کیسے اس کو ثابت کریں گے کہ یہ صحیح ہے. ہندوستان میں نو آبادیاتی قانون کے تحت متعدد نظام قائم ہوئے. بہت ساری معاشرتی اصلاحات اسی کی وجہ سے ممکن ہوئی. نو آبادیاتی حکمرانی کا تعلیم، ثقافت، انتظامیہ، معاشیات، ذرائع نقل و حمل، مواصلات پر گہرا اثر ہوا. کافی ساری معاشرتی اصلاحات اسی کی وجہ سے ممکن ہوئی، اور ہر چیز پہ، تعلیم پہ، مواصلات پہ، ذرائع نقل و حمل پہ، ثقافت پہ، ہر چیز پہ ہی اس کا گہرا اثر ہوا. دوسرا ہے بدھ مذہب ہندوستان کے متعدد حصوں اور اس سے آگے پھیل گیا. یہ بھی صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ایک مشنری مذہب تھا. گوتم بدھ نے ایک مشن اٹھایا تھا کہ ہندو سماج کی برائیوں کو ختم کرنا ہے، سماج کی تکلیف دہ چیزوں کو کاٹ دینا ہے، اور لوگوں کو اہنسا کا سبق سکھانا ہے. اور سماجی اصلاح کرنے کے مقصد سے، سماجی اصلاح کے مشن سے ہی انہوں نے اس مذہب کی شروعات کی تھی. تو مشنری مذہب کی حیثیت سے بدھ مذہب ہندوستان اور ساتھ ہی بیرونی ممالک جیسے تبت، چین، جاپان، منگولیا، برما، جاوا، سماترا اور سری لنکا تک پھیل گیا. اتنے سارے ملکوں تک یہ مذہب پھیل گیا، اور ان سبھی ممالک نے ہندوستان کو مقدس مقام سمجھتے ہیں یہ سارے لوگ، کہ یہاں سے اس مذہب کی شروعات ہوئی تھی اور اس مذہب کا ماخذ اسے سمجھا جاتا ہے. سوال نمبر 4، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. پہلا ہے جین مت اور بدھ مت نے تمام لوگوں کو امید فراہم کی. اتنی دیر سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہندو سماج میں کافی برائیاں تھیں، کافی تکلیف دہ چیزیں تھیں. تو وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ نے ریبیل کیا، اس کے خلاف بغاوت کی، اور ان ساری برائیوں کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے مذہب کی ایجاد کی. دانشوروں کے مطابق ابتدا میں تو برہمن سماج صرف پیشوں کی بنیاد پر تقسیم تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ سخت ذاتی نظام میں بدل گیا. ذات کی اونچ نیچ کی بنیاد پاکی اور آلودگی کے تصور پہ تھی، جس کا مطلب سخت تعصب، ذات سے باہر شادی کی سختی سے ممانعت، فضول رسومات اور اپنی ذات اور دوسری ذات کے درمیان علیحدگی کی حدود تھا. برہمن سماج کی اس بالادستی کے خلاف وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ کے فلسفے ابھرے. اگرچہ ابتدائی طور پر دونوں ہندو تھے، لیکن انہوں نے ہندو مذہب کی بیجا رسومات، جانوروں کی قربانی اور سماجی بنیادوں پر مراتب کے تصور کی، اونچ نیچ کے تصور کے خلاف بغاوت کی. جین مذہب نے اچھے اعمال، کڑی محنت اور اہنسا کا درس دیا. وہیں گوتم بدھ نے اعتدال کا راستہ نکالتے ہوئے 4 عظیم سچائی اور 8 گنا راست کی حمایت کی. اس طرح جین اور بدھ مذہب بغاوتی مذہب کے طور پر ابھرے. ان دونوں مذہبی روایات نے معاشرے کے تمام طبقات کے دروازے اپنے لیے کھول دیے. اب نجات کا حق، جو موکش کا تصور ہے ہندو مذہب میں، کہ جن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کو ہی موکش ملتی ہے، ورنہ انسان کا بار بار جنم ہوتا ہے. یہ لوگ 32,000 جنم پہ وشواس رکھتے ہیں، اور ایسا مانتے ہیں کہ جب تک کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ کبھی کوئی جانور کی شکل میں، کبھی کوئی بہت نچلی ذات کی شکل میں انسان پیدا ہوتے رہتا ہے، اور وہ تکلیف اٹھاتے رہتا ہے. یہ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں اگر اس کو ابھی انسان کو کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو اس لیے پچھلے جنم میں بہت گناہ کیے ہوں گے، اور یہ سب اس کا پھل اس کو بھوگنا پڑ رہا ہے. یہ ابھی اس کا نتیجہ ہے. تو یہ جب جین مذہب اور بدھ مذہب میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، جب انہوں نے اپنا مذہب بنایا، تو یہ چیز ختم ہو گئی کہ ایسا موکش بس کوئی پرٹیکولر ذات کے لوگوں کو ہی موکش ملتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایسا مانتے تھے کہ ہر انسان کو موکش مل سکتا ہے. قابل غور ہے کہ بدھ مذہب کو جین مذہب کے مقابلے میں کم سخت اصول و ضوابط کے ساتھ بہت سے لوگوں نے قبول کیا. اس طرح یہ دونوں مذہب ہندو مذہب کی سخت رسومات، اچھوت کا تصور، جانوروں کی قربانی جیسی تکلیف دہ باتوں کے خلاف عوام کے لیے امید کے طور پر ابھرے. دیکھیے، شروعات میں تو دونوں نے ہی اہنسا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، بدھ مذہب نے بھی اور جین مذہب نے بھی. جو ہندو رسم میں جانوروں کی قربانی اور بہت جگہ انسانوں کی بھی قربانیاں ہوا کرتی تھی، اس کے خلاف یہ دونوں نے آواز اٹھائی تھی.
تو پھر بعد میں جین مذہب میں شدت آئی اور انہوں نے اہنسا کے لیے ایک بہت سختیاں ہوئی اس میں. جیسے سورج ڈوبنے کے بعد یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے کہ اندھیرے میں کوئی چیونٹی یا کچھ ان کے منہ میں نہ چلا جائے. اور بہت ساری ایسی ریجیڈیٹی یا شدت پسندی جین مذہب میں ہیں، جبکہ بدھ مذہب کافی فلیکزیبل ہے، کافی لچک ہے اس میں. اس لیے زیادہ تر لوگوں نے بدھ مذہب کو قبول کرنے پہ ترجیح دی. تو ہمارے کچھ سوالات اور بچے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.